الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے بعد بھی زندگی اپنے طریقے پہ، اپنی مرضی پہ، اپنے باپ دادا کی مرضی پہ گزارنی ہے، کیا فائدہ ہے کلمہ پھر پڑھنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں لکھا کیا ہے۔ ہر انسان تجسس میں ہوتا ہے، آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں کیا ہوگا آخر ایسا؟ اے کعب، کیا فائدہ تیرے عالم ہونے کا، کیا فائدہ تیرے مفتی ہونے کا؟ لوگ تجھ سے فتویٰ لینے آتے ہیں اور تو فتویٰ دینے کے بجائے اپنے ابا کا نچوڑ نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ دین تیرے ابے پہ نازل ہوا یا تورات و زبور پہ نازل ہوا؟ پڑھ کے تو دیکھ تورات زبور میں آخر لکھا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ فرمایا جسے چاہوں میں عزت دوں، جسے چاہوں میں ذلت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، بادشاہت دے کے بھی عزت نہ دوں، یہ میری مرضی ہے۔ کسی کو غلام بنا کر بھی عزت دے دوں، پروردگار فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمیں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار دنیا کا مال ہر شخص کو عطا کرتے ہیں۔ دنیا کا مال، روزی، رزق ہر شخص کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے پروردگار اس سے محبت کرے یا نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن وہ بندہ جس سے پروردگار محبت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی سمجھ اسے ملتی ہے جس سے پروردگار محبت کرتے ہیں۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے پروردگار دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ جب وہ دین کی طلب میں، دین سیکھنے کے شوق میں پروردگار کے گھر میں آئے اور اس کا مہمان بن کر اپنے گناہ بخشوا کر واپس جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم خلیل نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد مجھ سے معاوضے کے طور پر، انعام کے طور پر دعا مانگی ہے۔ 3 دعائیں مانگی ہیں۔ آخری دعا یہ تھی، پروردگار ان میں ایک رسول بھیج دے، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب دعا کے الفاظ نوٹ کریں اور پروردگار نے جو قرآن پاک میں اس دعا کا جواب ارشاد فرمایا اس کے بھی الفاظ ذرا نوٹ کریں، غور کریں۔ پروردگار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پروردگار ان میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو کہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں پاک صاف کرے۔ یہ دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 4000 سال قبل، 4000 سال پہلے اللہ کا خلیل بیت اللہ تعمیر کر کے دعا مانگ رہا ہے پروردگار سے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ پروردگار انعام لینا ہے۔ تو نے تو کہا ہے مانگ میرے خلیل، جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ پروردگار دینے پہ آئے، خلیل مانگنے پہ آیا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ پروردگار رسول بھیج، ربنا وبعث، پروردگار مبعوث فرما، فیہم رسولا، ان میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتکا، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ 6 چیزیں جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں پروردگار سے۔ پروردگار رسول چاہیے وہ جس میں یہ 6 کی 6 خوبیاں موجود ہوں۔ مانگنے والے نے کس قدر عقل مندی سے مانگا ہے، خلیل ہے اللہ کا، بڑا زبردست مانگا ہے۔
پروردگار رسول چاہیے کون سا؟ جو کتاب و حکمت سکھائے، دانائی سکھائے۔ پھر پروردگار جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورۃ یاسین ہے، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرپور ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں حکمت سے مراد کسی چیز کو اس کی درست جگہ پہ رکھنا ہے، اس کے اصل مقام پہ رکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ ماں کو ماں کا درجہ دینا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینا، بہن کو بہن کا درجہ دینا، فرمایا کہ یہ اصل حکمت کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک حکمتوں سے بھرپور ہے، جس کی جو شان ہے وہی بتاتا ہے، بڑھا چڑھا کے شان نہیں بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، میرے محبوب پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ قسم ہے ہمیں اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرپور ہے، بے شک آپ ہمارے رسول ہیں۔ پروردگار کے ہاں سب سے بڑا عہدہ رسالت ہے، سب سے بڑا انعام رسالت ہے۔ پروردگار جس بندے کو سب سے بڑا منصب عطا کرتے ہیں، رسالت کا منصب عطا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک رسالت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے، اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ عہدے، کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر کتب ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ابدال بڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے غوث بڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے داتا بڑا ہوتا ہے۔ دنیاوی بنائے گئے دنیا میں، نام رکھے گئے دنیا میں۔ پروردگار فرماتے ہیں میرا محبوب اتنا عظیم الشان ہے جس کو میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین، میرے محبوب آپ رسولوں میں سے۔ دعا کا جواب مل رہا ہے۔ رسول کیسے ہیں؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اس بات کی اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں رسول مبعوث کیا۔ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، جواب ملا اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے ان میں رسول مبعوث کیا۔ پہلی دعا، پہلی خوبی موجود ہے۔ من انفسہم، دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، پروردگار رسول بھیج انہی میں سے۔ پروردگار فرماتے ہیں من انفسہم، ہم نے رسول بھیجا کس میں؟ انہی کی جانوں میں سے۔ یتلو علیہم، دو خوبیاں ہو گئی۔ پہلی خوبی فرماتے ہیں رسول بھیجا ان کی جانوں میں سے بھیجا، یتلو علیہم، وہ ان پر تلاوت کرتا ہے، آیاتہ، اس کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ 6 کے 6 وصف مانگے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، 6 کے 6 جواب میں ملے۔ میرے ابراہیم مانگے تو اور مانگے اپنے پروردگار سے تو تیرا رب تجھے سارے عطا کرے۔ 6 کی 6 خوبیاں بھیجی، 6 کی 6 خوبیاں عطا کر دی گئی۔ اور رسول کے بھیجنے کا مقصد، رسول کی شان پروردگار نے قرآن میں بیان فرما دی کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا منصب رسالت ہوتی، رسالت سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ چاہے جائے کہ دنیا کے لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ نظریات کے مطابق عہدے بنا لیں اور کہنا شروع کریں کہ فلاں کا عہدہ رسول سے بڑا ہوتا ہے۔ عہدہ بڑا ہونا یہ اس چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ جب بڑے کی بات آ جاتی ہے، جب بڑے کا نام آ جاتا ہے، اس کے بعد کسی کے نام کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تبھی تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میرے حجرے میں ہوتے، آپ میری گود کے اندر آپ کا سر مبارک ہوتا، آذان کی آواز آتی، جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ آذان پکارتے، اللہ اکبر، محبوب پیغمبر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ میں پوچھتی اللہ کے محبوب اتنی جلدی؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جانتی ہے کس کا نام ہے؟
پروردگار کا نام پکارا گیا، جس سے بڑھ کے نام کوئی نہیں، جس سے بڑھ کے ذات کوئی نہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد بھی کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ خرید و فروخت کا ہو، چاہے کوئی کام ہو، فرماتے ہیں یہ حرام کام ہے، حرام کے زمرے میں آتا ہے، شیطان کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد، پروردگار فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جا سکے، پیروی کی جا سکے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے بھیجا رسول کو کس لیے؟ لیطاع، تاکہ وہ پیروی کر سکیں آپ کی۔ الا لیطاع کیا مطلب ہے؟ اطاعت کس کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم میں اللہ کا رسول ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تورات کو سچا کہتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں، میرے بعد احمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام، فرمایا کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آگے اپنی امت کو کیا کہیں گے، مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں اطاعت کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اطاعت ہے اعمال قابل قبول ہے، اگر اطاعت نہیں اعمال قابل قبول نہیں۔ یہی تقاضا ہے رسالت کا۔ بندہ کلمہ پڑھے، کیا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ مسلمان کیا جاتا ہے بندے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ کیا کرتا ہے رسول؟ اپنی زبان کھولتا ہے تو پروردگار کی وحی پہ کھولتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، آپ کی وفات پاک کے بعد ایک شخص مسلمان ہوئے، اللہ کے محبوب کا زمانہ موجود تھا، آپ کو دیکھا تھا، اس کے باوجود اسلام نہیں لائے، بعد میں ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، کعب نام ہے ان کا، حضرت کعب بن مالک، سوال کرتے ہیں کعب کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کرتے، صحابیت کا شرف حاصل کرتے، جہنم کی آگ اپنے اوپر حرام کر لیتے، اس وقت آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آج کیوں کیا؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میرے والد مانے نام تھا، مفتی تھے بڑے، اس زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ان کے پاس آتے فتوے لینے کے لیے۔ جب والد بیمار ہوئے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا کعب میری زندگی مجھے لگتا ہے وفا نہیں کرے گی، میری وفات کے بعد لوگ تیرے پاس آیا کریں گے فتوے پوچھنے کے لیے، تم کو فتوے دیتے رہنا۔ ہاں ان فتووں کے لیے میں نے آسانی کر دی ہے، تورات اور زبور سے نچوڑ نکال کے اپنی ایک الگ کتاب بنا دی ہے، جب تمہیں ضرورت پیش آئے وہ کتاب کھولنا، اس میں وہ مسئلہ تلاش کرنا، وہ فتویٰ لکھنا اور لوگوں کو دے دینا۔ اگلی نصیحت سنو، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسا بندہ اسلام لے آیا ہے، اتنا بڑا عالم یہود کا، کہیں تم نہ وہ پڑھنے بیٹھ جانا، کہیں تم نہ اپنے راہ سے پھر جانا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے بات سنی والد صاحب کی اور ان کے نچوڑ کو سامنے رکھا، جب کبھی میرے پاس مسئلہ آتا میں اپنے ابا کا نچوڑ اٹھاتا، اس میں مسئلہ تلاش کرتا، فتویٰ لکھتا، مہر لگاتا اور دے دیتا، میرا سکہ چلتا رہا، کافی عرصہ گزرا۔ ایک دن اچانک مجھے خیال آیا، رات کے وقت لیٹا، اے کعب کیا فائدہ تیرے عالم ہونے کا، کیا فائدہ تیرے مفتی ہونے کا، لوگ تجھ سے فتویٰ لینے آتے ہیں اور تو فتویٰ دینے کے بجائے اپنے ابا کا نچوڑ نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ دین تیرے ابے پہ نازل ہوا یا تورات و زبور پہ نازل ہوا؟
پڑھ کے تو دیکھ تورات زبور میں آخر لکھا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں رات کے وقت میں نے اپنے والد صاحب کے نچوڑ کے بجائے تورات کو کھولا اور میں نے کیا پایا تورات کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں لکھا کیا ہے. ہر انسان تجسس میں ہوتا ہے آسمانی کتابوں میں صحیفوں میں کیا ہوگا آخر ایسا. اللہ محفوظ فرمائے ہمیں تو عرصہ گزر جاتا ہے قرآن پڑھے ہوئے, مدت گزر جاتی ہے ایک رمضان سے اگلے رمضان تک. بہت بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں پورا سال قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوتا. پھر ہمارے کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے جن گھرانوں کے اندر قرآن پاک کھولنا دور کی بات, قرآن پاک موجود ہی نہیں ہوتا سرے سے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے, موبائل کے اندر ہر بندہ ایپس رکھتا ہے. قرآن کی ایپ بنانے والوں نے بنا دی لیکن رکھنے والوں نے اسے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ قرآن میں قرآن کی ایپ اور اس کا ترجمہ کم از کم موبائل میں ہی رکھے. کل کی بات ہے, مجھے دو دوستوں نے کہا آیت ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک سے فلاں مضمون پہ آیت ڈھونڈ دیں. میں نے انہیں آیت نمبر بتائی, کہنے لگے لکھ کے دے دیں. میں نے کہا آپ کے موبائل میں قرآن پاک ہوگا, وہ نکالے میں آپ کو وہاں سے مارک کر دیتا ہوں, آپ کو آسانی ہوگی ڈھونڈنے. دونوں بندے پڑھے لکھے بندے کہنے لگے ہمارے موبائل میں قرآن ایپ نہیں ہے. اللہ محفوظ فرمائے استغفر اللہ, یہ ہماری پستی کا عالم ہے. اللہ اکبر. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے وہ کتاب اپنے ابا کا نچوڑ رکھا اور تورات اور زبور کو دیکھنے لگا کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا, وہ پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم فی التوراۃ والانجیل, تورات میں اور انجیل میں کیا لکھا ہوا پاتے ہیں. ایک رسول آئے گا جو کیا کرے گا یأمرہم بالمعروف, نیکی کی دعوت دے گا, وینہاہم عن المنکر, بری چیزوں سے منع کرے گا, وینہاہم عن المنکر, بری چیزوں سے منع کرے گا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے تورات دیکھی اس میں بھی یہی پایا, زبور دیکھی اس میں بھی یہی پایا کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا. وہ آ کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا, برائی سے باز کرے گا, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث, بری چیز کو حرام کرے گا اور حلال کرے گا, طیبات چیزوں کو, پاکیزہ چیزوں کو, ان کے بوجھ ہلکے کرے گا. بوجھ ہلکے کیسے کرے گا؟ وہ بوجھ جو ان کی گردنوں کے اندر توپ کی شکل میں ڈلے ہوئے تھے. اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا جواباً اس کو قتل کرنا لازم ہے, دید کا کوئی رواج نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اگر دید دینا چاہو, اگلے بندے معاف کرنا چاہیں ان کی مرضی, خون بہا کا بدلہ لینا چاہیں ان کی مرضی, جواباً بندہ قتل کریں ان کی مرضی. اختیارات موجود ہو گئے. یہ فائدہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے وہ پڑھا, مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ عبداللہ بن سلام ویسے ہی مسلمان نہیں ہوا, کوئی چیز تو اس نے بھی آخر دیکھی ہے جو مسلمان ہوا ہے. اس موقع پہ میں مسلمان ہوا, یہ موقع تھا میرے لیے پروردگار کی طرف سے ہدایت کا. کبھی سوچئے اگر کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے بعد بھی زندگی اپنے طریقے پہ, اپنی مرضی پہ, اپنے باپ دادا کی مرضی پہ گزارنی ہے, کیا فائدہ ہے کلمہ پھر پڑھنے کا؟ ذرا سیرت کی کتب پڑھیے, آپ کو عجیب منظر ملے گا. ابو جہل ہے مکہ کا سب سے بڑا کافر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ 50-100 اونٹوں کا انعام رکھنے والا, کہ جو بندہ محمد کا سر قلم کر کے لائے گا ابو جہل اینڈ کمپنی اس کو 100 اونٹ انعام میں دے گی. اتنا بدترین کافر. پوچھا گیا کیا تم محمد کو جانتے نہیں؟ کہتا جانتے ہیں, ہمارے سامنے
عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، ان کے باپ کو، ان کے دادا کو ہم جانتے ہیں، ان کی والدہ کو ہم جانتے ہیں، ان کی ازواج مطہرات کو ہم جانتے ہیں، پھر سوال ہوا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا کلمہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں، جانتے ہیں محمد اللہ کا رسول ہے، سچا ہے، جانتے ہیں پروردگار اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر محمد کو اللہ کا رسول مان لے، اپنی سرداری ختم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا، تب بھلائی ملے گی، تب فائدہ ہوگا۔ اس لیے کلمہ نہیں پڑھا، پوری زندگی جہنم کا بالن بنتا رہا، کلمہ نہیں پڑھا، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور جسے پروردگار نے ہدایت دے دی ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے لاتا ہے؟ 350 سال کی عمر عنایت کرتا ہے اور کلمہ اسلام عطا کرنے کے بعد دنیا سے رخصت کرتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے پروردگار کا، کبھی سوچیے، اندازہ لگائیے، کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طریقے غیروں کے، عزت و حمیت غیروں کے نام پہ، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی شریعت، کہاں کا تقاضا ہے؟ پڑھیے اس صحابی کا واقعہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی۔ ہمارے مرد حضرات کو پتہ نہیں اس بات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار نے میری امت کے مردوں پر سونا حرام کیا ہے۔ ان صحابی نے انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، اللہ کے محبوب نے ناپسند فرمایا۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دیا ایسے مسجد نبوی میں، فرمایا کہ میری امت کے مردوں پہ سونا حرام ہے، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ صحابی جب مجلس ختم ہوئی اٹھے اپنے گھر چلے گئے، انگوٹھی رکھی ہے مسجد نبوی کے اندر، وہیں جہاں اللہ کے محبوب نے پھینکی، اٹھائی نہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، اے میرے دوست، ساتھ والے صحابی کو کہتے ہیں، وہ ساتھی یہ انگوٹھی اٹھا لے، اپنی بیوی کو دے دے، بچی کو دے دے، کسی کو کام آ جائے گی۔ صحابی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، کہتے ہیں وہ انگوٹھی جسے میرا محبوب پیغمبر پسند نہ کرے، میرے لیے میں وہ انگوٹھی اٹھا کے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کیسے دے دوں؟ میرے محبوب نے جب پسند نہیں کی، میں کیوں اٹھاؤں؟ اور ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو سراہن جان بوجھ کے اللہ کے محبوب کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، خلاف ورزی جان بوجھ کے کرتا ہے، وفات کے بعد عزیز و اقارب کی کل خوانی کرواتا ہے، اپنی شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بلند آواز سے اللہ کے محبوب کے ممنوع کام، حرام کردہ کام اپناتا ہے، ہم پھر بھی شریک ہوتے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، اتنے بڑے رشتہ دار ہیں تمہارے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پروردگار کے محبوب کی محبت میں ایمان لانے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے۔ کبھی پڑھیے تو صحیح واقعات صحابہ کرام کی زندگی کے، ہمیں دین ملا مفت میں، ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، ویسے ہی آسمان سے سرٹیفکیٹ نازل نہیں ہوتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی، یہ ہم سے راضی، جہنم کے لیے یہ شخص حرام، یہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ قبیلے والوں کو پتہ چلا، گھر والوں کو پتہ چلا، بیوی ہے اور ساتھ میں بیٹا بھی ہے۔ بیوی کے گھر والے آئے، آ کر کہنے لگے عبد الرحمن اگر محمد کا کلمہ پڑھنا ہے اور مدینہ جانا ہے، ہماری بیٹی ہماری چھوڑ دو، اپنی بیوی چھوڑ دو، اکیلے جاؤ، جانا ہے مدینہ میں، ہماری بیٹی کو، بیوی بہن کو تنگ نہ کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے محمد کی خاطر بیوی قربان ہے،
لے جاؤ. ابھی چلنے لگے بھائی آگے. عبد الرحمن ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو، ہماری نسل کا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، نہیں جانے دیں گے، رکھو اس کو یہیں، ہمارے پاس رہے گا. تم سفر میں جا رہے ہو، اتنے دور جا رہے ہو، پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے، مرنا ہے اکیلے مرو، ان کو تو چھوڑو. پھر ایک آیا کہنے لگا عبد الرحمن یہ لباس بھی ہمارا ہے، اتارو، کپڑے اتارو. ایک آگے کہتا جوتے بھی دو. جوتے بھی لے لیے، لباس بھی لے لیا، بیٹا بھی لے لیا، بیوی بھی لے لی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہونے لگے. ایک کہتا کہاں کہاں سواری کہاں لے کے جا رہے ہو، اترو نیچے، سواری بھی دو، پیدل جاؤ جانا ہے تو. قربان جائیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہ. فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدل جانے کو تیار ہو. کہاں مکہ کہاں مدینہ، پوچھئے ہو جاج کرام سے، بندہ گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے ہیں، پتھروں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر پڑی، جیسے ہی مدینہ داخل ہوئے، مسجد نبوی کے پاس پہنچے، اللہ کے محبوب نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف آ رہا ہے. آپ نے دیکھا بدن پہ کپڑا کوئی نہیں، پاؤں زخموں سے چور ہیں، خون نکل رہا ہے پاؤں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس حال میں مدینہ پہنچے ہیں. ہجرت کی ہے کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے، کہ جب محمد کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. ہم 12 ربیع الاول کا میلاد کا جلوس چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ختم کے کھانے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ان شادی کے بےہودہ رسومات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. نعرہ صبح لگاتے ہیں اٹھ کے، ہم اللہ کے محبوب کے بڑے عاشق ہیں، جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے، فلاں تو گستاخ ہے جنت میں جائے گا ہی نہیں، میں بڑا عاشق رسول ہوں. تجھے سرٹیفکیٹ کس نے دیا اس کے رسول کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے لگا ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کر دیا میں جنت میں نہیں جاتا، انکار کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کر لے جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. کس کی نافرمانی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی بڑی ہستی جسے پروردگار فرمائے میرے محبوب پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، اور پروردگار کہیں محبوب پیغمبر قیامت کے دن ہم آپ کو شفاعت کا حق دیں گے، آپ شفاعت کیجئے، جس کے لیے آپ سفارش کریں گے ہم اس کو بخش دیں گے. اتنی بڑی سفارش ملنے کے بعد اس کے بعد گنجائش بچتی ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھا جائے؟ یا تو اتنی بڑی کوئی ہستی لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہو، شان میں، رتبے میں، مقام میں. اگر نہیں پروردگار فرماتے ہیں محمد سے بڑھ کے تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، ان سے بڑھ کے تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا. لاؤ گے کہاں سے جب اتنی بڑی ہستی ہے ہی نہیں، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، جس کی بات اتنی اعلیٰ ہو؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا اما جان کیا وجہ ہے وہ عورت جو ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں، اگر رمضان المبارک کے اس کے روزے رہ جائیں، اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں لیکن نمازیں ادا نہیں کرنی پڑتی. نمازیں تو دن میں 5 فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے تو صرف رمضان میں فرض ہیں، باقی دنوں میں تو فرض نہیں.
یہ کیا وجہ ہے؟ سنیے جواب، ماں کا جواب سنیے اور اپنے سینوں میں اس کو جگہ دے اور لکھ کے لے جائیں اپنے دماغ پہ یہ الفاظ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو، نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں حکم دیا گیا کہ روزے کی قضا دینی ہے۔ ہم نے سوال نہیں کیا اللہ کے محبوب روزہ ہی کیوں، ساتھ نماز کی قضا کیوں نہیں کرنی؟ یہ صحابہ کرام کے مزاج نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اللہ کے محبوب کم از کم بھی 3 سے 4 گنا بڑا لشکر آنا چاہتا ہے، لڑائی کے لیے چل پڑا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ایک بہت بڑا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے ہماری طرف آ رہا ہے لڑنے کے لیے، کیا خیال ہے میرے صحابہ، لڑو گے؟ جناب مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب ہم اصحاب موسیٰ جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جائے، ہمیں تو لڑائی سے ڈر لگتا ہے، ہاں جب لڑائی ختم ہو جائے اس وقت بلا لینا، مال غنیمت ہم اکٹھا کر لیں گے، اس کے ہم شیر ہیں۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، ہم اصحاب موسیٰ جیسے نہیں، جہاں آپ حکم کریں گے ہم وہاں پہنچیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا قیامت تک کے لیے یہ مناظر نقش ہو گئے، 313 نے کیسے شکست دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اپنی رائے، اپنا دماغ، اپنے بزرگوں کا طریقہ، اپنے بوسیدہ عقائد و نظریات سے ہٹا جائے۔